अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की उसके असरात अभी बाकी थे और हैं, और उसके हवाले से जो उन्होंने कुछ बातें की अफ़गानिस्तान के हवाले से उसकी भी वो थे, लेकिन बिल्कुल वही बातें की हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने। मौलाना फजल रहमान साहब भी जब उसी लाइन के ऊपर आके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मामलात इंतहाई संजीदा हैं। और फिर उन्होंने फजल रहमान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं, तोसी की भी बात की, उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, बाकी बातें भी की, वो हम आपको बताते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें की और फजल रहमान साहब ने की है, पहले मैं उसके बारे में ज़रा बता दूं, फिर मैं मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर आता हूँ। वैसे कल हम अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर हमने तफसील से बात की थी, लेकिन उनके हमने पूरी तकरीर कल उस वक्त तक नहीं सुनी हुई थी जब हमने वीडियो बनाई थी। तो 29 मिनट की तकरीर थी, 26वें मिनट में जाकर उन्होंने अफगानिस्तान की बात की, लेकिन उससे पहले जो बातें की और फिर आज फजल रहमान यानी गुज़िश्ता कल फजल रहमान साहब ने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बातें की हैं वो मिलती जुलती हैं, और ये अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए और इसको संजीदगी से लेना चाहिए। पहले नंबर पे तो अली अमीन गंडापुर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह कहा कि मैंने कोई बात आके उस तरह से नहीं बताई जो मेरे वहाँ पे मतलब है जो बात हुई है, ना मैंने अपनी बीवी को बताई है, उन्होंने ये भी बात की है, मैंने किसी से भी उसका तज़किरा नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नफ़रतें फैलें। तो मैंने कल भी आपको मिसाल दी थी पाकिस्तान ना खपे और पाकिस्तान खपे वाली, जरदारी साहब वाली। तो अभी जो सूबे के हवाले से आपको पता है कि KP के अंदर लोग इन चीज़ों को बहुत संजीदगी से लेते हैं, और लेना भी चाहिए मेरे ख्याल में कि अगर वो ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, या जिस तरह फैसल वाडा साहब ने बताने की कोशिश की, फैसल वाडा साहब को भी उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने जवाब दिया कि ये कोई बात नहीं है कि आप पंजाब नहीं आ सकते और सिंध नहीं आ सकते, तो उसके ऊपर भी बात की। लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को प्रवोक करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से बताने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ वो वाले अली अमीन गंडापुर साहब जो कि जज्बाती नज़र आते हैं और हैं भी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी के साथ जाके ये वाला मूव किया है। उनके ऊपर बाकी जितने अब अफगानिस्तान वाले इशू के ऊपर भी आते हैं, लेकिन उन्होंने जो कल उस दिन तकरीर की कल रात को 29 मिनट वाली, वो भी उन्होंने बैनुसतूर जो एक मैसेज था वो बिल्कुल पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। लेकिन उनके ऊपर कोई ये भी नहीं कह सकता कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, अगरचे उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को धमकी भी लगाई कि मैं तुमसे उगलवा के रहूँगा और तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की अगर पॉलिसी है तो वहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। ये बात उन्होंने की थी। लेकिन वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो फजल रहमान साहब ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक जैसी की हैं? मैं पहले उस पर आता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप के अमल और इकदामात से नफरत फैल रही है। मैं बताऊं कि आप जो काम कर रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं आपका गुलाम नहीं, मैं आज़ाद हूँ। और वो अपने सूबे को लेके भी जो चीज़ें बता रहे थे, और इसी की कंटिन्यूएशन में आगे जाके कहते हैं कि क्या मेरे लोगों का खून सफ़ेद है, लाल नहीं है, कि परवाही नहीं है? मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर कि आपकी अपनी पॉलिसी है तो हमारी अपनी पॉलिसी को आप अपने घर में रखें। मैं ख़ुद अफ़गानिस्तान जाऊँगा, बात करूँगा, और मैं बहैसियत सूबा के सब मैं जाऊँगा वहाँ पे और जाके बात करूँगा, और हम इसका मिल बैठ कर बात करूँगा। वो बात करके मैं मसले का हल करूँगा, मैं बचाऊँगा ये ज़िंदगियाँ, ये मेरे फ़र्ज़ हैं और मैंने अल्लाह को जवाब देना है। ये इस तरह की बातें इन्होंने की। आगे जाके अक्सर का जो हम कॉन्टेस्ट वो कल डिस्कस कर चुके हैं, फजल रहमान साहब उनकी तोसी और उनकी बाकी चीज़ों के ऊपर भी आते हैं। लेकिन वो कहते क्या है कि रियासत की रिट फौज कहाँ है, इसका फ़र्ज़ है इस्लाम, क्या इसका फ़र्ज़ सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है? फिर वो स्पीकर को मुखातिब करके कहते हैं कि आपको शायद इदराक नहीं है। स्पीकर को वो कहते हैं कि अयाज सादिक साहब को कहते हैं कि आपको इदराक नहीं है क्योंकि आप लगता है उस तरह की हसासियत वाले इलाके में नहीं रहते जिस तरह हमारा KP सूबा है, या KP की तरफ इशारा करके के तयशे कर दिया है। तो इस वजह से आपकी जो जगह है वो पुरसकून है। अब देखें ये जो कॉन्टेस्ट है वो भी अपने लोगों की बात कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब एज ए CM, और ये फजल रहमान साहब ज़ाहिर है उनकी एक जमात है, उनको उनकी हुकूमत भी रही है, उनका वोट बैंक भी वहाँ पे है, मैंडेट जो लोग आए हुए हैं उनमें से ज़्यादातर KP से जीत के आए हैं, तो वो भी वही वाली बात कर रहे हैं। अब जो ये अफगानिस्तान वाली बात है इसमें अगरचे थोड़ा सा वफाक के हवाले से उनको ये भी देखना चाहिए था, लेकिन पीछे से अगर कॉन्टेस्ट सुनते हुए आए
تو وہ اپنے لوگوں کی بات کرتے کرتے وہ یہاں تک آتے ہیں کہ میں بات کروں گا کیا مسئلہ ہے، کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اس کو اور فضل الرحمان صاحب کی بات کو اگر دیکھا جائے تو دونوں جو ہے وہ مور اور لیس سیم باتیں کر رہے ہیں. اب اس کو کتنے غور سے دیکھا جاتا ہے، اس کو کتنا ایڈریس کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. وفاق کے اوپر انہوں نے جرگے کی بھی ذمہ داری لگائی بعد میں، جب وہ افغان والے جو آئے ہوئے تھے سفارتکار جو بھی تھے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے جو کی ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جو میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب جن کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے. ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ کے اوپر اس وقت کیا چل رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی نے کیا بتایا ہے، کیا وہ مطلب وہ مجھے تھوڑے سے کیا نظر آئے، وہ خیر میں سسپینس چھوڑ دیتا ہوں آپ کے لیے. لیکن بہرحال یہ ہے جو انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی جو بات تھی. میں اس چیز کو پہلی دفعہ، میں اگرچہ ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر اس طرح سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ میں نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے سارے آپشن کھلے رکھتے ہیں، وہ اپنا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک چیز کے اوپر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہاف کے اوپر اس وقت تک آج تک میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ جس طرح انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے وہ اس کے اوپر قائم رہیں گے. وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب قائم رہیں گے، کیوں رہیں گے، اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں ذرا فضل الرحمان صاحب کے اوور آل دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بھی آتے ہیں. اس ایوان کو 3 دن تک بند کر دیا گیا. وہی جو انہوں نے مذمت کی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے چڑھائی ہوئی تھی، جو انہوں نے اغوائی گرفتاریاں ہوئی، نقاب پوش اندر آ گئے، لائٹیں بند کر دی گئی، اس کے حوالے سے پھر انہوں نے ایاز صادق صاحب کو خیر مخاطب کر کے بڑا انہوں نے ٹھیک ٹھاک انہوں نے بھی، اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی بڑا لتاڑا ہے ایک قسم کا. شیخ وقاص اکرم صاحب نے باقاعدہ طور پہ ان کی میٹھی میٹھی بڑی کلاس لی ہے. کسٹوڈین کہہ کے ایاز صادق آپ سنیے گا تقریر، ان کی تقریر بھی سننے والی ہے. اور پھر فضل الرحمان صاحب پہ آتا ہوں. مجھے شیخ وقاص صاحب کا ایک لطیفہ یاد آیا تھا، لیکن چلے شاید آپ کے علاقوں میں اس کی حساسیت کا ادراک نہیں. اچھا، پولیس رات کو وہاں پہ آتی ہے، یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر انہیں باہر نکلنے سے پولیس والوں کو منع کر دیا جاتا ہے. رات کو وہاں پہ دہشت گردی کا وہ ہوتا ہے. جواز بنانے کے لیے نئے طریقے جو ہیں یہ اچھا ریاست کی رٹ فوج کہاں ہے، اس کا فرض ہے کہ اسلام آباد، کیا اسلام آباد تک محدود ہے؟ وہ جو ہے دھاوا بول دیں، کوئی آ کے جو مرضی کر دے، یہاں تک صرف اسلام آباد تک ان کا ہے. ریاست کا تحفظ کرنا ان کا کام نہیں ہے؟ کیا عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آج پولیس نے وہاں دھرنے دیے ہوئے ہیں. یہی بات دیکھیں علی امین گنڈا پور سب کر رہے تھے. لکی مروت میں، ڈی آئی خان میں، باجوڑ میں، بنو میں جو گیا وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیس نے دھرنا دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا تو کیا صورتحال ہے؟ ہماری نہ سنی جائے، اداروں کی سن لیں. یعنی وہ پولیس بھی ایک ادارہ ہے ظاہر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری نہ سنیں، آپ کم از کم اپنے اداروں کی سن لیں. ہم لگے ہوئے ہیں ہماری یہاں پہ اپنے اس میں آئینی ترمیم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے حکومت کو پھر ہاتھوں ہاتھ لیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے ادارے اور اداروں کے وہ بڑے جو ہیں اپنی توسیع کے لیے فکر مند ہے، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہے. مطلب اصلاح کس طرح ہونی ہے، ملک کے حوالے سے فکر مند نہیں ہے. توسیع کا بھی اگر فوج کے اندر ہے تب بھی، اور فوج اگر عدلیہ میں ہے توسیع کا عمل تب بھی، یہ غلط ہے، ہر جگہ غلط ہے. اگر سول بیوروکریسی میں ہے تب بھی ہے. بعد میں انہوں نے اتنے غصے میں بولتے بولتے ایک لائٹر اس میں کہا کہ اگر توسیع کا حق ہے، ہم تو پارلیمنٹ ہیں، پارلیمنٹ تو تمام اداروں کی ماں ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ مسکرائے اور انہوں نے کیا لگایا کہ زیادہ حق نہیں بنتا پھر ہمارا. تو پھر ہماری پوزیشن واضح ہے، ہم اہم پوزیشن پر بیٹھے ہیں اور ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور یہ کبھی اس ملک میں غلط روایت نہیں ڈالنے دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ مشرف نے چیف جسٹس کی، یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے. یہ وہ باتیں ہیں جہاں سے میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے کہ میں ووٹ نہیں ڈالوں گا جو ججز کی توسیع کے حوالے سے، ایج کے حوالے سے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میں نے آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی گارنٹی اس طرح سے نہیں کی. لیکن میں یہ باتیں سننے کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب اپنی جو ایک راستہ لے چکے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرف صاحب نے چیف جسٹس کی عمر 68 سال کی، تو ہم نے 65 بڑی مشکل سے 65 سال کروائی اس سے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں 62 کے حق میں تھا، لیکن سارے دوست جو تھے وہ 65 کروانا چاہتے تھے. اور انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ دے کے کہا کہ وہ اس چیز کے مخالف تھے. انہوں نے میرے پہ سخت تنقید کی کہ آپ نے 65 پہ کیوں ایگری کیا، یعنی پیپلز پارٹی 60 اور 62 پہ رہنا چاہتی تھی. اور اس وقت انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آج یہی پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ججوں کی ایج کے اوپر جناب صاحب
کھلے ووٹ ڈال دیے بیٹھ کے. ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف اس حوالے سے تھا. اور پھر کہتے ہیں اب اس کی تائید کریں, مطلب مجھے کہا گیا, پیپلز پارٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کی تائید کی تو کی کیوں اس زمانے میں, مشرف کے زمانے میں. تو چیف جسٹس کے اگر ہائی کورٹ کے ہیں ان کے معیارات کچھ اور ہیں, اور اگر وہ سپریم کورٹ کے ہیں تو ان کے معیارات کچھ اور ہیں. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں فوج میں چیف کے معیارات کچھ اور ہیں, عدلیہ میں کچھ اور ہیں, اور اسی طرح باقی اس میں کچھ اور معیار ہے. تو سی جو ہے ہر طرف نظر آتی ہے تو سی نہیں دینی چاہیے. اور ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ہاتھ مروڑ کر کس طرح اس ایوان میں قانون سازی کروائی گئی تھی. یہ جنرل باجوہ کی توسیع کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مروڑ کے سیاستدانوں کے کہ اپنی وہ توسیع, وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ قانون سازی کروائی جا رہی ہے, پارلیمنٹ کو یوز کیا جا رہا ہے توسیع, تو انہوں نے بتایا کہ پیچھے ابھی کس طرح کروایا گیا تھا. جس عوام پر چھاپ لگ جائے کہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے, پھر اس ایوان کے آپ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نوکر ہے اسٹیبلشمنٹ کی, عوام کی خدمت کے لیے وہ نہیں بنی, یہ انہوں نے کہا. اور پھر اس طرح انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے بھی باتیں کی, ججز کے حوالے سے بھی باتیں کی, اور پھر آپ نے بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, خیر اس حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک اعلامیہ جے یو آئی کا آتا ہے, اس اعلامیہ میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جے یو آئی کا اعلامیہ کہ کوئی بھی اگر ووٹ ڈالے گا ہماری اجازت کے بغیر, عطاء الرحمان کی طرف سے, یہ جو ان کے فضل الرحمان صاحب کے بھائی بھی ہیں, جاری ہوا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی بھی ووٹ ڈالے گا, جو 8 ووٹ ہیں مرضی کے بغیر جس میں چلتا ہے اندر اسمبلی میں خرید لیے جاتے ہیں, تو ان کو پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا, ان کو آرٹیکل 63 کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی. تو یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا. اور اس کے بعد پھر یہ ایکشن ہوا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے جب یہاں پہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی تھی, وہ بھی ایک فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے. تو فضل الرحمان اس حد تک اپنی پوزیشن بالکل واضح اور کلیئر لے چکے ہیں. اب ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ پیچھے ہٹیں گے, کم از کم ان معاملات کی حد تک میرا نہیں خیال کہ وہ پیچھے ہٹیں گے, خاص طور پہ توسیع کے حوالے سے. باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اداروں کے حوالے سے. تو ناظرین یہ تھا. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دوسری چیزیں بھی بتائیں گے. عمران خان صاحب نے بھی کوئی بات کی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.